الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول تہاڈا سارا سفر بھی قبول فرمائے بانیان دی محنت بھی قبول فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت مجیدہ دے مطابق تیسری گفتگو دا عنوان ہے قرآن اور تلاش حق اسی قرآن حکیم چوں ایسیاں آیات دیکھ رہے ہیں جنہاں میں اللہ نے لفظ حق نو استعمال کیا وہ آیتاں اسی دہرا رہے ہیں روز دیا نویاں آیت کل تک دی گفتگو ایک دن دی پہلے میں ایک 2-3 منٹ دی دوراندا رہنا کہ کل تک دی گفتگو سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مکی سی کہ اللہ فرماتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم اس قوم کا اللہ کیا کرے اور کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے خالق فرماتے ہیں حالانکہ وشاہدوا ان الرسول حق یہ منافق گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے اب وہ حق کی گواہی دینے کے بعد منکر ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو کیسے ہدایت کرے آج دے اخبار جی خبر آئی ہے چونکہ ساڈے جڑے ادارے نے انہوں نے کئی مصائب دا سامنا ہے یعنی بیرون ملک تو بھی انہاں تحفظ کرنا ہے اندرون ملک بھی دہشت گرد موجود ہیں اس منافق دا جڑا بالکل نواں نہ ہے نا نواں وہ سہولت کار ہے سہولت کار کہ جنہ نقصان سانو فوج نو اندروں ہو رہا ہے اور فوج وزیرستان 13-14 جوان شہید ہو گئے آج دے اخبار تے یہ سہولت کار جڑا نا جی یہ اصل چ منافق ہوتا ہے یہ حملہ آور نو سہولت فراہم کرتا ہے یہ سہولت کار بڑے سن مدینے وچ اللہ پاک ساری فورسز دی حفاظت فرمائے اور جڑے قربانیاں دے رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے اور میں سمجھنا کہ اے پولیس پاک پولیس بھی ساڈی ہے باہر تو پتہ بھی کھلو جاندے نے کئی باری میں سمجھنا کہ ایسے بندے نمازی موجود نے پولیس جڑے محرم دی ڈیوٹی چ نماز بھی قضا ہو جاتی ہے لیکن کھڑے نہیں دے نماز بعد پڑھ دیں میں سمجھنا کہ اللہ پاک انہاں اداریاں نوں ہمیشہ سلامت رکھے اور جڑے تحفظ کر رہے ہوئے باہر آر و سلام دے قابل ہوندا ہے جڑے نوجوان شہادت دے مرتبے تے فائز ہو گئے ہیں اللہ پاک انہوں نے سید و شہداء دے قدمہ جگہ نصیب فرمائے اور سہولت کاراں نوں نیست و نابود کرے جڑے سہولت دے کے تے حملے کرواتے کل تک دی گفتگو سی کہ ایسے بندوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں کرتا جو پہلے حق کی گواہی دیتے ہیں اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں شکریہ پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں میرے محترم سامعین اج میں حق نوں ایک ہور انداز نال واضح کرنا چاہوں ہور انداز نال یہ سورہ مبارکہ یونس دی آیت نمبر 36 ہے نا جڑی جی یہ دے مطابق ایک خوبصورت عنوان ہے جڑا خالق نے قرآن چ نازل کیتا ہے حق نو پہچانن دا اور حق تو پیچھے ہٹن دا نقصان کی اور حق دے مجزات جڑی اے چیز بیان کیتی نے یہ بڑی کمال اللہ پاک فرماندے ہیں وما یتبعوا اکثرہم الا ظنا اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو حق کو چھوڑ کر ظن کی پیروی کرتی ہے ظنہ اکثرہم الا ظنہ سوائے ظن کے وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور یہ طے ہے کہ جو ظن ہے نا وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ مند ثابت نہیں تو اگر باریکی نہ توجہ کیتی ہوئے تو اس حق دے مقابلے تے جڑا اللہ نے لفظ دیتا ہے وہ لفظ ظن ہے ظن آندے نے گمان ظن آندے نے برے خیال کچھ لوگ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں اکثر لوگ ایسے نے جڑے حق نو چھڑتے ہیں تے ظن دی پیروی کرتے ہیں
یہ حق نو سمجھن دا ایک طریقہ اللہ دسیا ہے. حق دی پیروی کرنے والے پھر گمان وچ نہیں پیندے, وہ گمان نہیں کرتے, وہ زن نہیں کرتے, انہوں تو پتہ ہے حق ہے, وہ حق دی پیروی کرتے ہیں. حق دے مد مقابل جڑا لفظ ہے وہ قرآن چو سانو مل گیا جی زن. یہ 36 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ یونس دی. یہ نقصان کی ہے وہ دے واسطے میں سورہ ہود دی ایک آیت مجیدہ جناب دے سامنے عرض کر دینا, وہ دے نال ہور گل واضح ہو جائے گی. ایک تو طے ہو گیا کہ جڑا حق دی پیروی کرتا ہے وہ زن دی پیروی نہیں کرتا, اور جڑا گمان تے قابو آ جاتا ہے وہ حق دی پیروی نہیں کرتا. یہ گمان دی پیروی کرنے والوں کا نقصان کی ہے, وہ ہو سکتا اللہ نہ کرے کوئی تھے بندے ایس زمانے بھی ہون, ادوں تو بتھیرے سن, شاید اللہ نہ کرے کوئی ہوئے, لیکن نشاندہی اللہ کر رہے. اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام دے متعلق, اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, ہم تجھ کو اپنے اوپر کسی فضیلت کے معیار پہ نہیں پاتے. کچھ بندے یہ سارے قصے جڑے قرآن چ نے ساری ہدایت واسطے آئے. نوح علیہ السلام نو بندے پہ آتے سن کہ لکم علینا من فضل, ساڈے تو کوئی وڈا بندہ نہیں, تو کوئی فضیلت والا بندہ نہیں, تو کوئی فاضل بندہ نہیں, ساڈے تو وڈا بندہ کیویں ہو سکتا, اسی تینوں اپنے تو افضل ہی نہیں سمجھتے. میں کیا اللہ کیوں آتے سن بندے؟ اللہ فرماتا ہے بل نظنکم, دراصل بندے گمان میں پڑ گئے تھے, وہ زن میں پڑ گئے تھے, اور اپنے زن کے مطابق کہہ رہے تھے کاذبین, ہم تجھے نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں, تو سچا بندہ نہیں ہے. جو زن میں پڑتا ہے وہ نبیوں کو بھی سچا نہیں کہتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو زن کا شکریہ کرنا, جو زن کی پیروی کرتا ہے اس کو نبی بھی سچا نظر. میرے عزیزو, نبوت تو بڑی سچی کڑی گواہی ہو سکتی. نبی نے خبر دیتی ہے کہ اللہ ہے, نبی نے خبر دیتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا. نبی تے اعتبار دا نہ ہی پورا دین ہے, نبی تے اعتبار دا نہ پورا دین ہے. اللہ نو کسے نہیں ویکھیا تے نبی دسیا ہے بس ہے. قیامت آئے گی, آئے گی. جنت ہے, دوزخ ہے. یہ پچھلیاں خبراں بھی نبی دیندا ہے, اگلیاں خبراں بھی نبی دیندا ہے. کچھ خبراں ماضی دا حصہ بن گئی ہیں, کچھ خبراں اگے آ رہی ہیں. یا ماضی ہے اے حال ہے, اگے مستقبل ہے. میں انہاں بندیاں تو بھی ویسے حیران ہاں جڑے ماضی دی خبر بھی نبی کولوں لیندے نے. میرا خیال ہے تھوڑی جی تشریح کر لیے تاکہ بچے شامل ہو جائیں. حضرت آدم علیہ السلام دے میں سنیا 2 منڈے لڑ پے سن. تساں تو نہیں سنیا؟ سنیا ہے. ایک قاتل ہو گیا, ایک مقتول ہو گیا, ایک جنت میں ٹر گیا, ایک جہنم میں ٹر گیا. یہ پکی گل ہے, یہ پکی گل. تسی انج پہ یقین نال آندے ہو جویں حافظ آباد لڑائی ہوئی سی, یعنی ایڈی پکی گل جویں اتنے لڑائی کتے ہوئی سی. بندے آتے نے پکی گل ہے, قرآن تے میرے ہاتھ نہیں. یہ جڑی گل پکی ہے نا یہ محمد دے منہ دی وجہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر نے آخیا, پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام دا تو انہوں پتا ہے منڈا غرق ہو گیا سی, وہ دی ماں بھی غرق ہو گئی سی. نہ اسا پانی چڑھتا ویکھیا تے نہ وہ دوویں ڈبدے ویکھے تے یقین صرف زہرا دے بابے دی وجہ تو. حضرت موسیٰ دا عصا سپ بندیاں ویکھیا نہیں, حضرت عیسیٰ نو مردہ زندہ کردیاں ویکھیا نہیں. یہ سارے جننے ماضی دے قصے نے یہ کنے دسے نے؟ نبی نے. یہ مطلب ہے نبی ایڈے بڑے حق دا نہ ہے, نبی ایڈے بڑے حق دا نہ ہے. نہ ہم آدم کے متعلق زن میں پڑے ہیں, نہ نوح کے متعلق کسی گمان میں پڑے ہیں, نہ عیسیٰ اور موسیٰ کے متعلق کسی گمان میں پڑے ہیں. جو بندے کو گمان سے بچا لے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ بابا جی, نہایت میری جو شکریہ شکریہ شکریہ. زن آتا ہی اس وقت ہے جب بندہ حق سے دور ہو جاتا, جب حق نے ماضی میں جو کہا ہم مان گئے. اچھا اگلی گل بھی میرے پیغمبر نے خبر دیتی ہے مستقبل دی. وہ جی اگے میں جنت ہے, ٹھیک ہے, حق ہے. جنت جھوراں, سیب, انار, شراب, دودھ ہے.
یہ خبر مستقبل دی ہے یا ماضی دی؟ مستقبل دی ہے۔ ایک ماضی بندے تو غائب ہوتا ہے، ایک مستقبل بندے تو غائب ہوتا ہے۔ جڑا میرے جمن تو پہلے ٹر گیا ماضی وہ بھی میرے تو غائب ہے، تے جڑا میرے مرن تو بعد آ رہا وہ بھی میرے تو غائب ہے۔ یہ پچھلیاں خبراں بھی نبی کو لے کے تے اگلیاں خبراں بھی نبی کو لے کے تے پھر بندے پوچھتے ہیں اس علم غیب ہے سی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو ظن کہتے ہیں، اسی کو شکریہ کبرا، اسی کو گمان کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بندیاں دی سادگی آکھاں یا جہالت آکھاں۔ تو میں گل دساں، تو میں طریقہ دساں۔ جہاں تمہیں جاہل بندہ لگے نا انہوں جاہل نہیں آکھنا، ورنہ وہ آکھے گا تیرا پیو جاہل۔ انہوں آکھو ساڈا بھرا ہے تو سادہ جہا بندہ ہے، وہ آکھے گا ٹھیک ہے۔ جاہل نو سادہ آکھ لینا ٹھیک ہے۔ اس ویلے بڑے جہے بندے ایڈے سادہ نے۔ میں تمہیں گل دساں، میں جو کوئی سوچا ہے نا جی، جیڑا مصطفیٰ دے علم غیب تے شک کرے وہی سادہ ہے۔ سادہ ہی آکھ سکنا جی، جاہل آکھ کے سے ناتھی دینے پڑھانا۔ جاہل سادہ ایڈے سادہ بندے نے نبی دے متعلق سوچ دینے انہوں علم غیب ہے کہ نہیں۔ اللہ دے بندہ پچھلا علم بھی وہ دے کو لے تے اگلا علم بھی وہ دے کو لے تے یقین بھی کیتا ہی تے جے یقین کیتا ہی تو ظن کیوں کریں؟ اللہ فرماندہ نوح کو آ کے کہتے تھے کہ ہم تجھے جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں، یہ ان کا گمان تھا، یہ ان کا ظن تھا۔ یہ مطلب ہے جدے اندر ظن آ جائے نا وہ نبی نو بھی سچا نہیں سمجھتا، نبی نو سچا نہیں سمجھتا۔ نتیجہ دیا ساری گرمی غائب ہو جائے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری بیٹی میرا اپنا حصہ ہے، حصہ ہے، حصہ ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کلے زہرہ جوزے، زہرہ جوزے جدے اندر گمان آ جائے وہ کل نو سچا نہیں سمجھتا، جوز نو سچی گا سمجھتا۔ مہربانی بہت شکریہ۔ جہاں گمان آتا ہے وہاں حق نکل جاتا ہے۔ گمان بڑے نقصان دے اندر، یہ جڑا گمان ہے انہوں ظن نہ دیں، انہوں ظن وہ ظن نہیں جدا مانا بیوی ہے، وہ جنہوں رہنت ظن مرید نہیں آتے، وہ نہیں، وہ ظن زوئے نال نہیں، یہ زوئے نال ظن ہے، یہ مانا گمان ہے، یہ دی پیروی نہیں کرنی، ویسے تو وہ بھی نہیں کرنی۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم عورتوں پر بنایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو میں اس کر رہا سا کہ ظن آ گیا ہے قوم نوح دے وچ، قصہ تو ساڑھے واسطے ہی آیا، ہدایت تے سا لینی ہے۔ جیڑا انہاں ظن نال کم کیتا ہے، اس ویلے تسی اگر پورے ہوش نال تشریف فرماؤ تو پھر تانوں ایتھے بھی بندے بڑے جے مل جان گے جنہاں دے اندر ظن پھرتا ہے۔ تو انہیں گل دساں جدے اندر ظن آ جانا وہ دے علی نہیں آؤں، کیونکہ علی حق ہے، اور جہاں حق آتا ہے وہاں ظن نہیں آتا، جہاں ظن آتا ہے وہاں حق ہے۔ لو جی، حضرت نوح علیہ السلام دے سامنے کوئی سردار آئے، فقال الملاء الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے جو سردار تھے نا وہ آ کے نوح کو کہنے لگے، ہن ظن دا تسی ابال ویکھنا، ابال ویکھنا۔ تمہیں پتہ سونڈ دی بوتل کسے دور چلتی سی، وہ لون پائی دا سی تو ادھی کو رڑ جاندی سی، پراؤنے نو دے کے نا لون پا کے تے چھڑکا کے دینی، ادھی وہ ہاتھاں چ رڑ جانی، ادھی بچردی بیچارہ پیندا سی۔ یہ مطلب ہے جی میں سونڈ دی بوتل جیسے باندھے سا نا کسے زمانہ چ نمک تے ابل کے باہر آ جاندی سی۔ یہ جڑا کافران دا ظن ہے نا یہ دے وچ اللہ نے لون پائے، کافران دے ظن ہوندا دل وچ دماغ وچ، اللہ نے لون پا کے باہر کر دیتا ہے، اور باہر نکلیا نا وہ دے تو کپڑے بچا کے رکھنا جی میں کڈن لگا دھیان نال بہنا جی چھٹا چھٹا نکلن گیا، یعنی میں تے روحانی طور تے گل کر رہا نا، پانی تو نہیں نہ کوئی بوتل ہے، یہ جڑا کافراں دے اندر ظن سی نا میں سمجھنا اللہ وہ نمک پاتا، انہوں دے اندروں ایک گل نکلی کہ
تسا اندازہ لا لینا کتھے کتھے زن پایا جاندہ ہے، کتھے کتھے زن پایا جاندہ ہے۔ آڑے مچھیاں پھڑنے والے ہوندے نا، یہ چھپڑی کو لنگ دیا ویکھ لیندے نے وچ ہے نہیں کہ نہیں۔ یہ موٹر سائیکل تے بھی جاندے ہوں تے اندر لے بھی اتھے ہے نہیں، کل آواں گے پتہ لگ جاندہ نا۔ سائنسداناں نوں جتھے جتھے تیل ہے پتہ لگ جاندہ، جتھے جتھے دھات نکلدی ہے پتہ لگ جاندہ۔ اچھا نہیں اڑ کو اندر سونا نکل پڑ لگا سام تو نہیں پتہ لگا، کسی سیانے نوں پتہ لگتا ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی شاید دبی بھی ہوئے تے کسی سیانے نہیں پتہ لگتا ہے۔ جنہ لوگاں دے اندر زن دبیا سی نا، ساڑھے جیسے مسکیناں نوں اللہ نے ترس کیتا بھئی دس ہی چھڑا، انہوں نے پتہ نہیں لگنا کتھے کتھے زن نے۔ اللہ فرماندہ ہے کافر کے جو سردار تھے وہ نوح کو آ کے کہتے تھے، وہ جو نہ آکھے نا انہوں نے زن باہر آ گیا ہے، کہنے لگے ما نراکا الا بشرا مثلنا، ہم نے دیکھ لیا ہے تو ہم جیسا بشر ہے۔ سبحان اللہ، سار اٹھاؤ یار، تو ہم جیسا کنا کی خیر میں توڑی تو ہم جیسا بشر۔ اللہ کو چاہوں 10-15 دا نام لکھیا ہوندہ قرآن نہیں تو میں 10 دن دا کنے کنے آکے کوئی نہیں نام کوئی نہیں لکھے۔ اللہ فرماندہ بس فقال الملاؤ الذین کفروا من قومہ، کافر تھے جو کہتے تھے تو ہم جیسا۔ کمال ہے یار، نام لکھے ہوتے تو میں نام پڑھ دیتا۔ اللہ فرماندہ ہے کافروں کے اندر زن تھا، حق کی پیروی نہیں کرتے تھے، لہذا وہ نبی کو کہہ رہے تھے ما نراکا الا بشرا مثلنا، تو کیا ہے؟ تو ہم جیسا بشر ہے۔ میرا خیال دیوارہ تے کسے نو کافر نہ لکھو، جو نبی کو بشر کہے وہی کافر ہے۔ جو پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہے، پیغمبر کو، اور نوح جیسے پیغمبر کو، وہ یارا نوح جیسے پیغمبر کو جو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے اگر میرا نبی اس نوح کی تصدیق نہ کرے یہ نبی نہیں بنتا۔ میرا نبی مصدق ہے، نوح مصدق ہے۔ مصدق جس کی تصدیق کی جائے، مصدق جو تصدیق کرے، نوح مصدق ہے، میرا نبی مصدق ہے۔ نوح تصدیق کرواتا ہے، میرا نبی تصدیق کرتا ہے۔ بولو وچو وڈا کیڑا ہویا؟ سبحان اللہ۔ اے ساڑھے کو ایک دوست ناظم سی ہوتا ہوں، وہ مور لوانی سی تصدیق دی، تصدیق دی انہوں میں کہا یار میں تیرے کو آنا پیا تصدیق کرنی سی ساڑھے پڑھنے قریب۔ وہ کہنے لگا آ جاؤ، میں کتھے ہو سکا منجی چ پانی لائے ہیں تو میں اتنے آن کا کی طریقہ ہے، ہو سکا ساڑھے پنڈ نہ آیا جائے، اتلے پنڈ آؤ گے تو ساری زمین اگلے پنڈ نہ رلتی ہے پئی، اگو بننے بننے پہ کے آ جائے۔ وہ جی میں پہلے اپنے ہاں وہ اگلی گل، اگو بننے پہ گیا اگلی گل، اگو پھر پوچھا دستے نہیں پائے، اور ہو سکا ککر شکر دوترا ہے نا پچھلے پاسے آ جاؤ، کھجڑ ہو کے میں پہنچیا تو میں کیا ہوں پھر وہ مور کتھوں لبے گی، ہو سکا میرے بوجھ غلام باری صاحب انہوں نے ہے، غلام باری گرایا ساڑھے ناظم سانو یونٹ کونسل دے انہوں کو تصدیق کروانی سی۔ ادو مینو صاحب لگا ہے کہ جنہیں تصدیق کرنی ہوئے نا او دے مگر کھجر ہونا پئی۔ سبحان اللہ، جنہیں تصدیق کرنی ہوئے او سی مصدق، میں سا مصدق۔ حضرت نوح بہت کمال دے نبی نے، لیکن مصدق نے تو میرا نبی مصدق انہیں تے جیب وچ مور رکھی سی نا، میرے نبی نو مور دی بھی لوڑ نہیں، وہ کہہ دینا یہ نبی ہے تو وہ نبی ہے۔ میرا نبی کہہ دے یہ رسول ہے تو وہ رسول ہے۔ کمال ہے یار، مصدق بڑا ہے یا مصدق؟ مصدق وہ نوح چاہے کتنے بڑے بھی ہیں میرے نبی سے چھوٹے نبی ہیں، اور میرا نبی نوح سے بڑا نبی ہے۔ جو چھوٹے نبی کو اپنے جیسا کہے وہ چھوٹا کافر۔
اور جو میرے پیغمبر اعظم کو اپنے جیسا بشر کہے میرے عزیزو وہ تو بڑا کافر ہو گیا. یہ مطلب ہے اندر دا زن بندے کو پیڑیاں گلاں اخواندا ہے تے نبی کو بشرن او دے واسطے ایک ہو رہا ہے تے مجیدہ بھی وہ بھی پڑھنی پڑھنی ہے. اے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے. اللہ پاک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر میرے کو جناب علی جی 94. اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے میرے حبیب تو ان سے کہہ کیا سبحان ربی میرا رب سبحان ہے میرا رب پاک و پاکیزہ ہے میرا رب بے عیب ہے. اچھا پھر حل کنتو الا بشرا رسولا اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے کہ میرا رب سبحان ہے اور نہیں ہوں میں کچھ مگر بشر ہوں اور رسول. میں کچھ نہیں ہوں مگر بشر ہوں اور رسول. یار قرآن دی آیت ہے تو انہیں گل دسا اس آیت دا نمبر ہے 93 جڑی میں پڑھ چلی اگے میں 94 جڑا بندہ 93 دے نال 94 نہ پڑھے او دے اندر زن انہیں میں پڑھ دینا پتہ نہ بہت شکریہ. او دے اندر زن ہے او دے اندر گمان ہے او دے اندر کوئی برا خیال ہے. وگرنہ اللہ فرماتا ہے کل حبیب تو کہہ دے سبحان ربی میرا رب سبحان ہے حل کنتو جو میں ہوں نا الا بشرا رسولا میں بشر ہوں اور رسول. جدو پیغمبر خود کہہ رہے قرآن کہ میں بشر ہوں ہوں کسے بندے کو شوق پیدا ہو سکتا ہے پر جدو آپ پہ آندے نے میں بشر ہوں تو میں آخ لانگا تو کی پہ ہوں. بہت شکریہ. میں آخ لانگا تو کی پہ ہوں. میں ایک مثال دینا وہ مثال میں ملی ہے جناب سورہ مبارکہ سواد جو آگے اللہ فرمایا سی اس قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. ملائکہ میں ابھی مٹی سے ایک بشر بنانے لگا. کہا دینا اور تھوڑی خیر ہوئے مٹی نہ. جدو شیطان نے یہ سجدے تو انکار کیتا ہے تو شیطان میں اللہ پوچھے ہے یا ابلیسو ما منعکا ان تسجد لما خلقت بیدیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا. ان جنہیں جوابات دیتے ہیں ایک جواب ہے وہ سکے خلقتانی من نار و خلقتہ من طین تو نے مجھے آگ سے بنایا ہوں اور یہ مٹی سے بنا. جدو اللہ فرمایا سی من طین میں مٹی سے بنانے والا ہوں. اللہ کی آنکھیں قد نہ بنانے لگا اور تو خیر مٹی نہ اس کی آنکھیں من طین دووے باری دووے لفظ نے. اللہ بھی فرمایا من طین یہ مٹی سے بشر بنے گا اور شیطان آنکھیں میں تا سجدہ نہیں کرتا من طین یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اللہ مٹی آنکھیں تے بگڑتا کچھ نہیں دوجا مٹی آنکھیں تے رہندا کچھ نہیں. اللہ محمد نو 100 باری بشر آنکھیں بگڑتا کچھ نہیں جڑا بندہ بشر آنکھیں ہوتا رہندا کچھ نہیں. واہ واہ آباد رہو جی آباد رہو. خیر ہوئے توڑے کیا کہنا نوجوانوں توڑے کیا کہنا کیا خوبصورت اسا دلیل قبول کی تھی کہ بلا شکریہ اسا دلائل ہی دینے میں جی اسا کہڑا کو ہتھی پہنے تماکے وہ کر دینے جنہ کو دلیل کوئی نہیں ہو. اے مجلسہ جو فائرنگ وہ کر دینے جنہ کو دلیل کوئی نہ ہو. ساڑھا کدھی پروگرام ہی نہیں بنے ساڑھی دلیل ہی ابابیل دا کنکر ہے. اللہ دے فضل و کرم ایڈا کنکر سی تے ایڈے مار چھڑے سا. یہ دلیل انج ہوندی میں پھر عرض کرنا اللہ فرماتا میرے حبیب کہہ دے بشرن رسولا میں بشر ہوں اور رسول ہوں. نبی پہ آپ آندے نے میں بشر ہوں. دھیان رکھنا اگوں اللہ کی فرمائے اگلی آیت 94 پڑھیں. اللہ فرماتا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی لوگوں کے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے پھر بھی ان میں ایمان نہیں آتا. بندوں کے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے پھر بھی ان میں ایمان نہیں آتا. رنگ سٹ کے بندہ کپڑا رنگے نا تو وہ صحیح رنگ نہ چڑھے تو دو گلاں ہونی ہیں.
یا رنگ ناقص ہے یا کپڑا رنگ قبول نہیں کرتا. یا کپڑا یا رنگ ناقص ہے تو یا کپڑا رنگ نو قبول. وہ نائلون دا ہو سکتا ہے، سوتی ہوں تو چڑھ جاتا. وہ آدھے نے یہ تند جڑی ہے نا بچ سلیشمی تند وہ نہیں پی رنگ چڑھن دینی. یہ مطلب ہے جنہ تے ایمان دا رنگ نہیں نہ پہ چڑھتا، کوئی بچ تند ہے ایسی تند. کئیاں دی تند نہیں، کئیاں دی تاڑی بگڑی. کئیاں دی تند بگڑی. کئیاں دی تند تے کئیاں دی تاڑی بگڑی. اللہ فرماتا میں دسنا رنگ ایمان دا کیوں نہیں چڑھتا. یار اللہ وجہ دس دیتی، وجہ دس. ہدایت ناقص تے نہیں نا، رنگ ناقص نہیں. جڑا اگے نہیں پہ چڑھتا اگے کو تند خراب ہے. وہ جڑی تند خراب ہے نا دھیان نہ سننی جائے. اللہ فرماتا ہے ایومنو اذ جاءہم الہدی، ہدایت بھی آ گئی ہے پھر لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا. الا ایک وجہ ہے سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں. میں کہ اللہ کی فرمایا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا. جو میرے رسول کو بشر کہے اس میں ایمان داخل نہیں ہوتا. اچھا جی لفظ پھر ہوئی من تین انہیں سنیا جی. اے دیکھ لو دووے لفظ موجود ہیں بشرن رسولہ بشرن رسولہ. پہلی آیت بھی بشرن رسولہ، دوجی آیت بھی بشرن رسولہ. پہلی باری اللہ آکھیا سی بشرن رسولہ، دوجی باری بندیاں کہا دیتا بشرن رسولہ. اللہ بھی بشر تے رسول آکھیا، بندیاں بھی بشر تے رسول آکھیا. اللہ فرماندے نے میرا کہنا اور ہے، تمہارا کہنا اور ہے. میں کہتا ہوں حق کی وجہ سے، تم کہتے ہو ظن کی وجہ سے. ہوئے 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 بہت شکریہ، بڑا اچھا موضوع سن رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں یہ بشر ہے تو وہ حق ہوتا ہے، جب تم کہتے ہو وہ ظن ہوتا ہے. جو رسول کو بشر کہے اس میں ایمان داخل. ایک بار سارے بولو ایمان داخل. جتھوں بیر نہیں گزر سکتا اتھوں آلو بھارا گزر جائے نہیں. ایڈا بیر نہیں پہ گزرتا، وہ کیوں گزرے نہیں نا نہیں نا. جس سوئی بچوں سیبا نہیں گزرتا، سیبا سیبے واسطے سوا ہوں بڑا بوریاں سیون والا. ہوں نکی جی سوئی ہوئے تو ادھر جو سیبا کتوں. جتوں سیبا نہیں گزرتا اتھوں بندہ کھبڑ گزارے نہیں نہ گزرتا. جو نبی کو بشر کہیں ان میں ایمان نہیں اترتا، اور علی کل ایمان ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں آتا کل ایمان کیسے آ جائے. میرا خیال ہے حق تک پہنچنے واسطے تھوڑی جی بشریت بحث کر لی، تھوڑی جی بشریت بحث کری. اور تاریخ جو نہیں مولا تو جزا دے قرآن چو اے جڑے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بشر بنایا کی فرمایا نا اِس قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ میں ابھی مٹی سے صدقہ جاواں بشر بنانے والا. یہ مطلب آدم کا دے نال بنے شکریہ مٹی نہ. ہوں جڑے آ بشر بیٹھے نے سنے میرے، میں کھلوتا ہوں کچھ پیچھے کھلوتے، یہ بیٹھے کھلوتے بشر نے، یہ مٹی نال بنے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساڈا ذکر بھی قرآن چ ہے، فکر نہیں کرنی، ساڈا ذکر قرآن چ. اللہ فرماتا هو الذی خالق من الماء بشرا، وہ ذات ہے
جس نے پانی کے قطرے سے بشر کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ لکھا ہے سورہ مرسلات بگڑے ہوئے قطرے سے، کتے لکھا ہے گندے قطرے سے۔ میں کہا اللہ پیدا بھی تو آپ کیتا، اگو سانو اشرف المخلوقات بھی قرار دیتا، پیڑاں تو اسی افضل ہاں، لیلیاں تو افضل ہاں، چھتریاں تو افضل ہاں، ڈنگراں تو افضل ہاں، چنگے پلے انسان ہاں۔ تے اے گل ضرور قرآن چ دسنی سی کہ پانی دے گندے قطرے نال میں تانوں پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندا جدے تسی آکڑ دے ہو دساں نا تہاڈی حقیقت کی۔ سبحان اسی پانی نال پیدا ہو، پانی دے قطرے، یہ شرم دی گل نہیں، قرآن دے من الماء، اسی پانی دے پیداوار ہاں، پانی دے قطرے نال اللہ پاک نے سانو وجود دے دے۔ یہ مطلب ہے ساڈا ابا اور طرح بنیا سی تو اسی اور طرح بنے۔ ابا جی مٹی نال بنے سن، حضرت آدم دی گل کر رہے ہیں، تے باقی سارے بندے پانی نال بنے۔ ایمان نال دس او دی خلقت تے ساڈی خلقت جی فرق ہے، او دی خلقت تے ساڈی خلقت چ فرق ہے۔ انہوں اللہ مٹی نال بنایا، ویسے مٹی بھی نہ ہوندی تے اللہ آندا کون ہو جاتے ہو جانا سی نا۔ ہن حکمت الہی ہے، میں کی کر سکنا اور تسی کی کر سکتے ہو؟ اللہ فرماندا میں تواڈے ابے نوں بنایا مٹی نال تے تانوں پانی نال، تے پانی دے بھی گندے قطرے نال۔ اسی پیو نہ رلنے ہیں؟ سارے بولو نہیں۔ تے جڑا اپنے پیو جیسا نہیں وہ حسنین دے بابے جیسا نہیں۔ شکریہ میرا۔ مہربانی۔ دو بشر ہوگا جی، ایک وہ بشر ہے جدی خلقت مٹی تو آئی، ایک وہ اسی بشر ہے جنہاں دی خلقت پانی دے قطرے تو آئی، اگے ایک اور بشر۔ اللہ علیہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف جبریل نوری کو پورا بشر بنا کے بھیج دیا۔ یہ جنہاں جبریل بشر بنے ہیں، یہ نہ مٹی نہ بنے ہیں نہ پانی نال بنے، ایک آدھ نال بنے نور نال۔ یہ مطلب ہے نور سے بھی بشر بنتے ہیں۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ یارا، فرشتہ جڑا ہے وہ مٹی نال تو نہیں بنے تے نہ حضرت جبریل دے کوئی ابا جان سن۔ جبریل کدا پتر سی؟ وہ پانی دے قطرے نال نہیں بنے، وہ کد نہ بنے نور نال۔ میں ترلا کرن لگا، من لیا کوئی ٹھیک ہے ترلے دی کڑی، ترلا کو روب تری نہ ہوں، ترلا تو ترلا ہوں، میں ترلا پہ کرنا، میں کہڑا چیلنج پہ کرنا۔ آ قرآن آ سیداں دا پنڈ، ادوں اگے کہڑا تینوں میں میڑا پاؤں، آ ہاتھ میرے جڑے نے۔ انہاں دی خلقت تے بحث نہ کریں، جنہاں دے بوے تے کھلو کے نور دا بنیا بشر رکھے میں حسنین دا کریں۔ سبحان اللہ۔ آباد رہو جی آباد رہو۔ اور جبریل دی کوئی درزیاں کی دکان ہے؟ شکر۔ کوئی حضرت جبریل کوئی ٹیلر ماسٹر نے؟ حضرت جبریل ترپائیاں کر دیں؟ اللہ دیا بندے ابو ایسا ہے جتھے کھلو کے پیاندہ میں توڑیاں بچیاں دا درزی۔ یہ حضرت جبرائیل کا دے نال بنے نے؟ نور نال۔ یہ دا مطلب ہے ایک بشر سی وہ مٹی نال بنے، ایک بشر اسیاں جڑے پانی نال بنے نے، تے جبریل کا دے نال بنے نور نال۔ ایک اور بشر ہے وہ ادوں ہی اگے، ادوں بھی اگا، کتھے پانی دا بشر، کتھے مٹی دا بشر، کتھے نور دا بشر۔ اگلی گل ہے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، تو بشر ہو کے میرے سامنے کیسے آ گیا؟ میری نظروں سے دور ہو جا اگر تو متقی ہے، اگر تو متقی ہے۔ فرما دیا نے ان کنتا تقیا، اگر تو متقی ہے تو میری نظروں سے ہٹ۔ یہ مطلب ہے بطول کے سامنے بشر آ جائے تو بطول پریشان ہو جائے کہ میں معصوم ہوں،
اور تو بشر میرے سامنے آ گئی. میں معصومہ، میں بطول، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، پردے والی، تو میرے سامنے بشر ہو کے کیسے آ گیا؟ اے بطول دے سامنے تے بشر آ جائے تو پریشان ہو جاندی ہے. وہ کیسا بشر سی جی دی شادی بطول نال ہو گئی؟ صدقہ جاواں بطول دے سامنے بشر آ جائے. شکریہ بات. بطول دے سامنے بشر آئے تو بطول پریشان ہوگی. تے فرماندی ان کن تتقیہ، پاویں نور دا بنیا بشر سی. حضرت مریم نے فرمایا متقی ہیں تے میرا حیا کر، متقی ہیں تے میرا حیا کر. یہ مطلب ہے بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں. بطولوں کا حیا صرف متقی کرتے ہیں. اس جبریل آکھیا پہ بی بی جی میں رسول ہوں اللہ دی طرفوں، پیغام بر، میں پیغام لے کے آیا ہوں، میں جبرائیل. حضرت مریم تسلی ہو گئی کہ اللہ نے تینوں بشر بنا کے بھیجے. جی. پھر فرماندے نے انما انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا. کہا لی احبا لکی غلاما زکیہ، تیری گود میں ایک بچہ آنے والا ہے جو زکی ہوگا، زکی ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا. فرما دیا نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں کوئی ایسی ویسی بی بی ہوں اور نہ مجھے آج تک کسی بشر نے مس کیا. وہ بچہ کیسے آئے گا میرے ہاں، کیسے آئے؟ کالا کذالک، وہ کہنے لگا کہ ایسے آئے گا. کالا، اس نے کہا رب کی ہوا علیہ حین، بغیر نکاح کے پاکیزہ بچہ، کسی بچی کی گود میں آ جانا، کسی مستور کی گود میں بغیر نکاح کے پاکیزہ بچہ آ جانا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیرے رب کے لیے آسان. سبحان اللہ. لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیرے رب کے لیے آسان ہے. میں چوتھا بشر پہ پڑھنا، انہاں کیا کمیں آئے گا؟ مٹی دا بنا کے نہیں. شادی میری ہے نہیں، پانی والی گل بھی مکی. اگے نوری بشر ہوئے گا، فرمایا نہیں وہ تو میں ہوں. یہ کیسے آئے گا؟ فرمایا وَقَانَ عَامْرًا مَقْضِيًّا، یہ عمر سے آئے گا. تو اڈی خیر ہوئے. مٹی والا بشر اور ہے، پانی والا بشر اور ہے، اور اگلا کڑا کہ نور والا بشر اور امر والا. قرآن تے میرا ہاتھی لمبی گل نہ کرو. اے انہیں آکھے کنے جڑا بشر بنایا گیا امر نال، اس اعلان کیتا انی قد جئتکم بآیات من ربکم، لوگوں میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارے رب کی طرف سے نشانی بن کے آیا. میں امر سے بنا ہوں. پھر فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی شکل کا ایک پرندہ تو نہیں کہہ سکتا، کوکو، کوکو کوڑے نہیں ہوتے مٹی دے. میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی شکل کا ہے اتی تیر، تیر نہیں، تیر وہی رہا اڈے، اڈانا تو میں جے نہیں اڈے، مٹی کا کوکو کوڑا تواڈے سامنے بناؤں گا. پھر فرماندے نے فانفخوا فیہ، اس میں پھونک ماروں گا. اے پانی دیو بشرو، ہائے ہائے، اس میں پھونک ماروں گا. پھر فیکون طیرا، وہ کوکو کوڑا اڑنے لگے گا. لوگوں کے کیسے؟ فرمایا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. بناؤں گا بھی میں، پھونک بھی میں ماروں گا. پھر فرماتے ہیں وَأُبْرِيَ الْأَكْمَحَ، اور میں کوڑی کو شفا دے دوں. وَالْأَبْرَصَ،
ماں کے پیٹ سے نبینہ آئے گا میں شفا دوں، برس والے پہ نظر کرم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے، اور شفا نو چھڈو ہوئے تے بیماریاں نے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردہ زندہ کروں گا، مردہ مر جائے گا میں زندہ کروں گا، مارے گا اللہ زندہ کروں گا میں۔ انہاں کہا اللہ نہ تہاڈی کوئی مخالفت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اٹھے گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ یہ مطلب ہے مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، میں عام بشر نہیں، میں عامر سے بنا ہوا بشر ہوں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اسی بھی بشر ہاں، آدم بھی بشر نے، فرشتہ بھی بشر بنے، جڑا بشر مریم دی گود چاہے، قرآن تے ہاتھ رکھ، زن نہ کریں، اے مردہ زندہ کرتا سی، شکریہ تسی تے جواب دیو، کرتا سی، مٹی دا پرندہ اڑاندا سی، برس والے نو شفا دیندا سی، ماں دے پیٹ جاننے نو بھی نہ کرتا سی، اے تساں دسیا نا۔ ہن میرا دل کرتا سارے مجنوں لے کے علماء تے بوے تے جا کے پوچھاں، اے دس اے جڑا انج کرتا سی اے مادی دے اگے کھلوے گا آگے پیچھے؟ شکریہ جی، جزاک اللہ جزاک۔ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے کھڑا ہونا حق ہے، شکریہ ملک صاحب، اور مہدی علیہ السلام کا آگے کھڑا ہونا حق ہے۔ حضرات گرامی آج یہی حق پیش کرنے لگا ہوں، پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی نظر دوڑاؤ محمد و آل محمد کا آگے ہونا حق ہے۔ صدقہ جامعہ مہربانی قبلہ آباد محمد و آل محمد کا آگے ہونا حق ہے، اور کائنات کا پیچھے رہنا یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ حق کے آگے کھڑا صرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر ذہن ہوتا نہیں۔ آج جڑا ذہن مکانا چاہنا، پیغمبر نے نہیں فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق کی تساں حدیث سنی ہے مولویاں کو کہ اے اللہ تو علی کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر حق پھیرتا نہیں، حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیرتا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب کہہ دیا حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، میرا حق ٹھیک ختم ہو گئی۔ اگلی گل ہے بڑی سوچنے والی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر علی پھیرتا ہے۔ پیغمبر اعظم تیرے علم غیب تو صدقے، کیونکہ پیغمبر قیامت تک کے لوگوں پر نظر رکھ کے کہہ رہے تھے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیرتا ہے، تاکہ کوئی بندہ علی کے مد مقابلہ آ کے نہ کہے کہ میں حق ہوں۔ اگر حق ہوتا تو علی کے پیچھے ہوتا۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث صحیح مسلم شریف دی تشریح لکھی نے، مسلم شریف جلد نمبر 5 تے 6 صفحہ نمبر 398، اے میرے کو موجود ہے وہ دی فوٹو بھیج سکنا تواڈے واٹس ایپ تے۔ اے فرماتے نے پیغمبر کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان میں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا۔ کی گل احد پیغمبر تو بعد ہوئی،
بدر، حنین، خیبر۔ پیغمبر تو بعد کڑیاں جنگاں ہوں؟ جمل، صفین، نہروان۔ مہربان وہ فرماتے ہیں پیغمبر کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ مسلمانوں کی آپس میں جنگیں تھیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ دونوں کی نیت گناہ کمانے کی نہیں تھی۔ جیڑا بندہ مخالف دی FIR پڑھن جوگا نہیں، انہیں وکالت کھے کرنی۔ تسی میرے تے پریشان ہو گیا ہو تو میں مخالف دی FIR پہ پڑھ، تو آڑے حق چ گل نہیں ہے۔ انہاں لکھیا، شکریہ، انہاں لکھیا۔ وہ فرماتے ہیں ہر فرقہ اپنے آپ کو موضوع سنونا حق پر سمجھتا تھا، اور دونوں طرف کے لڑنے والے لوگوں کی نیت گناہ کمانے کی نہیں تھی، کیونکہ دونوں طرف مجتہد تھے۔ کی سنیا جی؟ شیعہ بھی دسنا پہنا مجتہد کنوں ہے؟ جو جڑا اجتہاد کر کے مسئلہ واضح کرے انہوں مجتہد ہیں۔ وہ فرماندے ہیں اس دور سے سارے مجتہد سن، اور جب مجتہد خطا کرتا ہے تو وہ معذور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں گناہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو؟ یہ مطلب دووے طرف مجتہد سن، حضرت علی دی طرف بھی تے حضرت علی دیا مخالفاں وال بھی مجتہد سن۔ وہ بھی مسلمان، اے بھی مسلمان، ادھر بھی رضی اللہ، ادھر بھی رضی اللہ، ادھر بھی ساڑھے تو بڑے لوگ، ادھر بھی ساڑھے تو بڑے لوگ۔ ہوں میں پوچھا ہے اہل حدیث عالم دین اسی ہوں کی کریں؟ انہیں 3 مشورے دیتے تو چوتھی گل کی۔ میں کی پیا پڑھنا؟ 3 انہیں مشورے دیتے تو چوتھے نمبر تے وہ دی چوتھی گل تے میں مکا دینا۔ فرماتے ہیں ہمیں ان جنگوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے۔ ہمارے گمان میں، ہمارے ظن میں نیکی رہنی چاہیے۔ سانو نہ چڑھ چڑھ کے گلاں نہیں کرنی چاہیے کہ او ہے جیسی تے مشورہ۔ اچھا دوجا سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ کر گیا جی سکوت، ٹھیک۔ تو تعویل اگر کرنا چاہو تو خیر کی کرو، پڑھے لکھے بندے بیٹھے، اگر اس کی تعویل کرنا چاہو تو خیر کی کرو، ٹھیک ہے؟ مان گیا جی؟ ہر روز اخبار تے مریم نواز شریف صاحبہ ایک ادھا پیپر انہوں نے والوں ہوتا ہے ہر روز، پہلا میں ایکسپریس کی گل کرتا وہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ وریت کی گل نہ کرے، مذہبی انتشار دی گل نہ کرے، کسی دی دل آزاری نہ کرے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اسی قانون دے پابند رہاں گے، کسی دی دل آزاری نہیں کرو، کسی دی دل آزاری نہیں کرو۔ 3 مشورے مان لینے اور کی کری، ادو اگے کی کری؟ وہ فرماندے نے نیک گمان کرنا چاہیے، کر لے، سکوت اختیار کرنا چاہیے، چپ جی چپ، تعویل خیر کی کرنی چاہیے جی ٹھیک، کوئی گل ہے جی اور جی، اور فرماتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام لڑائیوں میں علی حق پر تھے۔ کیسا اچھا فیصلہ ہو۔ میرے عزیزوں، چونکہ علی وہ حق ہے، حق جن کی طرف جاتا ہے، حق جن کی طرف جاتا ہے۔ علی ہی جیسا حق ولید کے دربار میں کھڑا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں، اس پچھلیاں حقاں تو لے کے اگلیاں حقاں تک ضمانت لئیے، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، اس بیعت تو انکار دی بنیاد تے شبیر مدینہ نکلے نہیں۔ مکے حج ہونا سی، حج دیا پہلے مہینے چ لوگ گھروں نکل آئے سن، ہر کافرے نال میرے پیغمبر دے بیٹے نے خطاب کیتا ہے،
حضور امام حسین علیہ السلام دے بہت خطبے رستے وچ نے، سب تو بڑا خطبہ حج دے وچ دیتا ہے۔ کعبے دی چھت تے کھلو کے حضرت عباس نے فرمایا لوگوں حج سے پہلے اس کی بات سن جو اس دور کا سب سے بڑا حق۔ میں جدو پہلی باری کعبہ ویکھیا ادو عالم دین نے آکھیا پہ جدو پہلی باری لائیو کعبے تے نظر پوے تو کوئی سوچ کے دعا کر لینی قبول ہو جائے۔ آخر دعا تو پہلا کعبہ ویکھ کے کوئی خیال بھی تے ہوندا ہے، حضرت ابراہیم دا، حضرت اسماعیل دا، حجر اسود دا پیغمبر آوندا ہے۔ اے قرآن کھلا میرے سامنے 2005 میں حج کیتا سی، سب تو پہلا جدو کعبے دے دوالے میں رش ویکھیا نا آجو میری کوک نکلی۔ انہاں کہا کی ہوئے؟ میں کہ اینے رش جو حسین تیاں لے کے کسے روکے ہی نہیں، کسے کچھ۔ کاش مسلمان 1 کلومیٹر تک شبیر نال نکل دے، 1 کلومیٹر نکل دے تے آنگے جے تسا حج نہیں پڑھنا اسی بھی ادو پڑھا گے جدو تسی پڑھو۔ یزید دی حوصلہ شکنی ہونی سی کہ نہیں؟ انہاں بندیاں دا کوئی حج نہیں ہوندا جڑے یزید دے حوصلے وچ اضافہ کرن۔ اج 3 محرم ہے، 2 کل تے پہنچ گئے نے بہن پرا کربلا، فوجاں آنیاں شروع ہو گئی ہیں جی۔ ساڈے بیٹے تے بیٹیاں ماتم واسطے تیار سن، احتجاجی ماتم ساڈا جاری ہوئے گا انشاءاللہ، ہر روز ہوندہ ہے۔ 10 محرم نو ہر جگہ سے جلوس کٹ کے احتجاج کریں گے۔ 500 دا دستہ آ گیا، 300 دا دستہ آ گیا، 500 دا دستہ آ گیا، 300 دا دستہ آ گیا۔ آخر ابن زیاد نے پوچھا وہ ہر روز فوج منگواندے ہو کنے بندے نے حسین ابن علی نا؟ ایک بندے نے دے نیڑے ہو کیا کیا وہ دینا بندے زیادہ نہیں عباس ویچے۔ اینا ڈر سی حضرت عباس رو، اینا ڈر سی مولا عباس علمدار دا یزیدیاں دے ذہنے۔ ہون پتہ لگا بی بی نے کسے ویر نو تیر لگا تلوار لگی ہے، کسے ویر نے زین چھڑیے تے بی بی آکھیا وے میرے پیو دیا پترا، کسے ویر تو زین چھٹی ہے تے بی بی فرمایا وے میرا پیکا مان، کسے تو زین چھٹی ہے تے بی بی پاک نے فرمایا میرے پیکیاں تے جندرے بج گئے جے۔ ہون پتہ لگا جدو عباس ڈگے نے او تو فرمایا نے واہ حجابا حال میرا پردہ۔ رو کدی بھی نہ رو کسی کو نام نصیب، ایک غامی نصیب ہوئے آباد رو۔ شبیر خیمے سے تشریف لے آئے تے حضرت زینب عالیہ اٹھ کے استقبال کی، فرماتے نے ویر تھوڑی دیر بعد اے شادیانے کا دے بجتے بی بی تے پردے چ بیٹھے سن، اجے خیمے نہیں سن نہ سڑے، اجے خیمے نہیں سن نہ سڑے، اجے بی بی پاک دی چادرے اتھر سارتے سی تے ویر نو پوچھ دیا بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جڑے شادیانے بجدے نے ڈھول بجدے نے تبل بجدے یہ کی ہو رہے ہیں؟ حضرت امام حسین یہ پیڑاں نو گلاں دسنیاں بڑیاں اوکھیاں، بار لڑائی ہوئے پیڑ پوچھے نا کی ہے وہ دے کچھ نہیں تو اندر بجا کچھ نہیں، پیڑاں دے دل نازک ہو۔ ویر نو پیڑ نے پوچھا یہ کیوں تبل بار بار بجدے؟ شبیر نے فرمایا اماں دی جائی فوجاں اکٹھیاں ہو رہی کدے واسطے؟ فرمایا تیرے ایک ویر واسطے۔ جیڑا بہن دا دل ہوندا نا وہ بہنا جاندی، میری مرشد زادیاں میری بہنا بیٹھی وہ جاندیاں نے، میری بیٹی وہ جاندی۔ ساڈا دل مرد دا دل، عورت دا دل، مستور دا دل تھوڑا جہا صنف نازک ہوتا۔ دیکھو بی بی پاک بہت مضبوط نے الحمدللہ، پیو دے حوصلے والے نے، انہاں تے ساڈے والیاں صفتاں نہیں لگدیاں، ساڈے والی صنف ہی ہو نہیں، وہ گل ہی ہو رہے، لیکن جڑے تقاضے سن نا بہن بھراواں دے وہ تے آئی سن، ہے سن تقاضا تو ہوندا، تقاضا تقاضے دی گل کر رہا میں معرفت اور انہاں دی اصل شان دی گل نہیں کر رہا۔
تقاضا یہ سی کہ بھن دسیا نے بھن یہ میرے قتل واسطے کٹھے پہ ہوتے یہ جن تبر بار بار بجتے ہیں فوجاں دیاں فوجاں پہ آدیاں بھن نے جڑی گل کی ہے اتنے ہاتھ پہ جگہ بی بی فرماندی ہے تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا اظہر حسن زیادی صاحب فرماندے ہیں شبیر کسی دی ضرورت محسوس نہیں کرتے شبیر خود کلا حق ہے لیکن بھن دا دل سی نا تیرا کوئی بھی نہیں فرمایا اماں دی جائی میرے ایسے ایسے نے ہون خط لکھا نا ہون آ جا زہرہ دی تھی نے فرمایا چل مک گئی گا کسے ایک نو ہون لے وہ جنہوں بھن کو بہ کے خط لکھیا لینا وہ دی ہونویں قبر سارے تو وکھری زوار بولو میرے نال زوار امام حسین علیہ السلام دی قبر تو مقتل والے پاس جائیے تے راہ ایک قبر ہوندی ہے وکھری کدی ہے صدقے حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت حبیب ابن مظاہر نو اج 3 محرم ہے 3 محرم سالانہ پڑھتا رہنا شبیر نے ہمشیر کو بہ کے لکھیا یا اخی حبیب عباس دی موجودگی چ لکھیا نے میرا ویر حبیب خط میں اتھے نہیں پڑھتا جو لکھیا نے خط میں اتھوں پڑھنے لگا جدو وصول ہوئے بندہ چلا گیا کوفے دے بازار چ مسلم بن اوس جا مہندی پہ خریدتے سن مہندی خضاب کرنے واسطے حضرت حبیب تھڑے تو تھلے کھڑے سن بندہ پوچھتا کوڑ آ کے پوچھنے لگا انت حبیب ابن مظاہر کہنے لگا ہاں میں حبیب ہاں کوفے دے حالات کرفیو سی کرفیو آستہ جا حبیب فرماندن کہ تیرے کول کوئی چیز ہے کہنے لگا میرے کول خط جدو سا کہنا خط ہے حبیب فرماندن حسین ابن علی دا خط ہے تیری تیاری تو صدقے ہے صدقے خبر رکھتے سن خبر رکھتے سن کہنے لگے حسین ابن علی مولا دا خط کہنے لگا کوئی شک نہیں فرماندن میرے لو تھوڑا ویکھ میرے لو نہ ویکھ میرے لو نہ ویکھ دکان لو ویکھ تے میرے نہ گل کرتا رہو ایس ویلے کچھ لوگ مخبر پہ پھر دن سہولت کار یزید دے جنہیں ساڑی آپس کی گفتگو سن کے میرے گرفتار کرا دیں گے میرے لو ویکھ دکان لو ویندہ رہو میرے نہ گل کرتا وہ ایسا ایسا سے منہ کیتا حبیب بنچ کھڑوتا اے دو ویل گل پہ کرتا ہو سکا میں واپس جانا ہے خط میرے کو وصول کرنا حضرت حبیب منہ ادھر رکھے فرماندے نے تو ایسے سڑک تے جائیں گا واپس تے اگے 6ویں گلی مرتیں گا اتھے میرا کار ہے تو اتھے پہنچتے میں آؤں حضرت مسلم بھی معرفت دی اس منزل تے تھا پرت کے ویکھیا نا تے حضرت حبیب دے چہرے دی زیارت کر کے ہاتھ جو مہندی پھڑی سی تے پلٹ کے فرماندے نے حبیب ٹھیک نے معاملات حبیب فرماندے نے خط آ گئے جنہوں حبیب آکھا نا خط آ گیا زمین تے مہندی دی پوڑی سٹ کے مسلم دی آواز آئی ہن خون نالی خصاب ہو گئی واہ اہل معرفت واہ اہل معرفت کہنے لگا میں جا رہا میرے پیچھے آ جا حضرت حبیب پہلے نکلے تھوڑی دیر بعد مسلم پیچھے پیچھے نکلے کر دے بوے گیا کہ خط وصول کیتا آنج خط ویکھیا ہے حبیب دا رنگ زرد حضرت مسلم پہنچ کے فرماتے نے حبیب خط شبیر دا جی ہویا کی ہے فرمایا پڑھن لگا جب پڑھن تو پہلا تیرا رنگ زرد کیوں ہے فرماتے نے جننے خط آگے مولا دے ہوں دے سن لکھیا ہوں دا سی من جانب حسین ابن علی آج لکھیا سو من جانب حسین ابن فاطمہ ماں دا نام بار لکھ دیتا رہے بس اشارہ مصائب چ کر گیا میرا مولا حبیب اندر آئے نے بیوی نو خط مختصر کریں بیوی نو خط وہاں فرماندے نے مولا دا خط آ ہائے ہائے بیوی نو ازمان واسطے فرماندے جاواں یا نہ جاواں جدوں آکھے نہ جاواں یا نہ جاواں ہو سکے دوپٹہ لے پاک میرے سر تے رکھے فرمایا
فرمایا شاباش شاباش اللہ تینوں جزا دے۔ حبیب جدو آئے نا جی کربلا، خدا دی مینوں قسم میں حیران ہو گیا۔ حضرت زینب عالیہ نو پتہ لگا نا حبیب پہنچ گئے، نرا حبیب نہیں نے آکھیا، حضرت عباس نو خیمے صد کے اندر نے ویر حبیب آ گیا، فرماندے نے پہنچ گئے۔ حبیب او شخصیت دا نا ہے جدو خیمے نو اگ لگی ہے تے بی بی حضرت سجاد نو چوک کے باہر نکلن، خدا دی قسم واہ حجابہ کہہ کے پہلا وین جڑا بی بی کی تک بی بی کہہ سکتی سی نانا میں اجڑ گئی ہیں، بابا میں لٹی گئی ہیں، آگ سکتے سن بابا میں لٹی گئی، نانا جان میں اجڑ گئی۔ حیران ہو گیا میں پڑھ کے مقتل۔ بی بی سجاد نو چک کے باہر نکلے تے بغیر چادر تو جدو ہجوم ویکھیا نا وہیں جو بندیاں دا تے بی بی فرمایا ویر حبیب میں تیرے شہر دے نیڑے اجڑ گئی۔ اوکھی زہرہ دی تھی ادوں ہوئی جدوں بی بی اس بازار چ پہنچی، گلی چ پہنچی جس گلی چ حبیب دا کر سی۔ حضرت سجاد دیاں آنکھاں چوں آنسو ہوئے کہ فرماندے نہ رو گل دس، رویا نہ کر، میں نے گل دسا۔ فرماندے نے اماں جڑے گھر کولوں پہ گزرنے ہیں اے چاچے حبیب دا مکان ہے۔ ہاں چوتھے پنجویں نمبر تے سر سی حضرت حبیب دا، لوگ کے سنا تھے۔ حضرت سجاد فرماندے نے میرا دل کردہ میں اس مکان کو جلدی جلدی گزر جا، کدھر حبیب دی بیوی حبیب دا بیٹا اے سر ویکھ کے پریشان نہ ہوئے۔ سجاد تیرے حوصلے تو صدقے ایک سر ویکھ کے پریشان نہ ہو جان۔ تے سجاد کدی علی اکبر دا سر کولوں لے کے گزر جاتا، کدی حضرت عباس دا سر کولوں لے کے گزر جاتا، کدی امام حسین دا سر۔ فرماندے نے تیرا دل ہے بیٹا میں جلدی گزر جا، تے میرا دل کردا میں ایتھے رک جا اپنے آدھے گھراں کولوں انج گزری دے، اپنے آدھے گھراں کولوں انج گزری دے۔ بی بی فرمایا کسے طریقے اے اونٹ میرا مٹھا مٹھا حبیب دے مکان نال لا، جے وہ دی زوجہ مل جائے تو میں انہوں پرسا دے لواں۔ ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ اتے ہو چکے نے گھنٹے تو جڑے ویلے ایتھے اودوں بی بی دی عزادارو مینوں معاف کر۔ چہرے مبارک تے وال لٹکے سن، چہرہ مبارک بی بی دا کوئی نہیں ویکھ سکیا، چہرے تے بی بی وال رکھ دے سن، وہ جتھے زہرہ دی تھی دے وال پہ مک دے سن اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگ دے۔ اینا ماریا سی لوگا پتھرہ نال۔ حضرت سجاد نے دسیا اماں آج ایدہ چاچے حبیب دے چھت تے بچہ پہ پھر دینا، ایدہ نام قاسم ہے، اے حبیب ابن مظاہر دا بیٹا ہے۔ بی بی پاک نے ایتھے ہی وال سن، ایتھے چہرہ مبارک، ایتھوں آواز اوتھوں دیتی۔ فرمایا بیٹا، جدوں بیٹے دی آواز آئی ادھر ادھر اس ویکھیا، پھر تھلیوں ویکھیا، اماں تساں بلائے؟ اماں خاموش رہی۔ دوالوں ویکھیا، بی بی فرمایا بیٹا، دوجی باری کہنے لگا جی میں نے کون بیٹا کہہ رہے ہیں؟ بی بی فرمایا جی دے وال کھلے جی دے سر جو خون پیار رس دے، تیرے گھر دے سامنے ایک اونٹ ہے، اس اونٹ تے ایک بی بی ہے، اس بی بی دے والا جو خون پیار ڈگ دے۔ میں تیجی باری آواز دینی آتے ویکھی، کہنے لگی بیٹا اس پلٹ کے ویکھا، 3 قدم دور بنیرے تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی بی بی جان، لائق باپ دا لائق بیٹا، جی بی بی جان۔ بی بی فرماندی من انتا، بیٹا کون ہے تو؟ فرمایا کہنے لگا آنا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، میں حبیب ابن مظاہر دا بیٹا، میرا نام قاسم ہے۔ بی بی فرمایا اچھا باپ کتھے؟ کہنے لگا جی وہ گھر نہیں۔ بی بی فرمایا کتھے؟ کہنے لگا جی اتھے ایک قریب جنگل ہے جنہوں نینوا بھی آندے نے کربلا بھی آندے، میرا باپ اتھے ٹر گیا۔ فرمایا جنگل چ کیوں گیا تیرا باپ؟ کہنے لگا اتھوں سانو کھاتا آیا سی،
اتنے ساڈے پیر آئے. بی بی فرمایا کون ہے تیرا پیر؟ کہنے لگا حسین ابن علی. انہوں دا خط آیا سی. بی بی فرمایا خط چکی سی؟ کہنے لگا میری امی دے سامنے میرے ابو پڑھتے سن, مینوں انہاں باہر کٹ دیتا. میں دہلیز دے باہر کھڑا ہو گیا. میں صرف اینا سنیا, میرا پیو میری اماں نو پہ آندا سی بھیناں وی نال آئیاں. ساڈے پیر دیاں تیاں وی آباد رہو. بی بی فرمایا ہن دس اماں کتھے ہی؟ کہنے لگا جی اماں تھلے نے گھر نے. بی بی فرمایا جا اماں نو آکھ بازار وچ ایک قیدن او تینوں ملنا چاہندے. او ٹر چلیے وہ تھوڑی دیر واسطے اتنے نے, پھر انہیں بازار چو ٹر جائے. انہوں آکھی وہ سانو جان دیے, وہ سانو جان دیے. انہوں دسی مینوں وہ اپنا پتیجا دیے تے میرے والد گرامی نو اپنا پرا دی. تے انہوں آکھی اماں تینوں اپنی پرجائی سمجھ دی. تے کوئی بی بی ہے تے کہہ دینے تے بازار جو بھی گزر دی. تھلے آ کے بچے نے آکھیا بیٹا کیوں کی پریشان کیوں ہے؟ وہ سکیا اماں بازار ایک قافلہ ہے, وہ دے چک قیدن ہے, مینوں پتیجا آندی ہے, تینوں پرجائی آندی ہے, میرے پیو نو اپنا ویر آندی ہے. وہ آندی ہے آ کے نا تے میری گل سن. وہ تھلے آ کے گل کرنا آیا سی. شمر نے دیکھا کہ چھوٹے بچے نے گل کیتی ہے تو تھلے کچھ ہے لین گیا ہے شاید. اس کا قافلہ ٹورو جدو قافلہ ٹردا آ حبیب دا مکہ ہے, ٹردا اونٹ بی بی پاک دا جدو آخری مکان دے حصے تے گیا نا, اے جملہ میں نو کھا گیا جی قبلہ اگر توڑے ذہن چاہ گیا. اور کائنات دی ملکہ دی گل کر رہے ہیں, کائنات دی ملکہ دی. تو میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ رسول کی لاڈلی پلٹ کر دے پلٹ کر دیکھتی تھی. آیا کیوں نہیں؟ فرمایا سجاد بیٹا کسے طریقے رک. سجاد علیہ السلام نے اونٹ بنیرے دے آخر تے روکیا, بچہ نظر آ گیا چھت تے. بی بی فرمایا سجاد ایک منٹ رکی, آ گیا حبیب دا بیٹا. میں وہ دی بیوی نو حبیب دا پرسا دے لواں جنوں ویران دا پرسا کسے نہیں سی نہ دتا. وہ حبیب دا پرسا دین واسطے تیار سی. جدو بچہ آ کے اٹھے کھلوتا ہے آخری گل ہے. بی بی فرمایا بیٹا اماں, ہو سکے اماں تھلے ہے آ رہی ہے, ہو سکے نہیں, ہو سکے میرا پیغام دیتا ہی, ہو سکے بی بی میں ساری گل سنائی ہے. کہتن مینوں پتیجا آندی ہے, تینوں پرجائی آندی ہے, تے میرے پیو نو ویر آندی ہے, تے اماں کی آندی ہے. روندے رہنا سا قیامت ہے کہ نہ جملیاں تے. بچہ کہنے لگا بی بی میری اماں آندی ہے, کہتن نو آکھ میں پردہ دار ہاں, میں کدی چھتاں تے